أنت ذروة الكرم وأنت أوفى نساء العرب والعجم. حضرت خباب بن ارد سادس اسلام. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جنگ صفین کے بعد 37 ہجری میں اپنے دارالخلافہ کو واپس ہو رہے تھے تو شہر کے باہر آپ کی نظر 7 خبروں پر پڑی. لوگوں سے پوچھا یہ کس کی خبریں ہیں؟ جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو یہاں کوئی خبر نہیں تھی. جواب ملا امیر المومنین وہ پہلی خبر خباب بن ارد کی ہے جنہیں ان کی وصیت کے مطابق سب سے پہلے یہاں دفن کیا گیا. باقی خبریں دوسرے لوگوں کی ہیں جنہیں ان کے اعزاء نے خباب کی اتباع میں یہاں دفن کیا. یہ جواب سن کر شیر خدا کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور اپنے وقت کے اس برگزیدہ ترین انسان کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو گئے. خباب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وہ برضا اور رغبت اسلام لائے، اپنی خوشی سے ہجرت کی، ساری زندگی جہاد میں گزاری اور راہ حق میں بڑی مصیبتیں اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. یہ فرما کر آپ خبروں کے بالکل قریب کھڑے ہو گئے اور دیر تک حضرت خباب اور دوسرے اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے. یہ خباب بن ارد جن کی خبر دیکھ کر باب علم و فاتح خیبر اشکبار ہو گئے، وہی تو تھے جنہوں نے صفحہ تاریخ پر اپنی عظیمت و استقامت کے ایسے نقوش ثبت کیے تھے جو اہل ایمان کے لیے ابد الآباد تک مشعل راہ بن گئے تھے. نصف صدی پہلے ایک غریب الوطن اور بے گز غلام ہونے کے باوجود انہوں نے ایک ایسی راہ اختیار کی تھی جس میں کانٹے ہی کانٹے تھے اور قدم قدم پر انسان نما بھیڑیے اس راہ کے مسافروں کو پھاڑ کھانے پر تلے بیٹھے تھے. یہ راہ حق راہ تھی اور خباب نے اس راہ میں ایسے ایسے زہرا گداز مصائب برداشت کیے تھے کہ ان کا حال سن کر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بے قرار ہو جاتے تھے اور حضرت خباب بن ارد کے جوش ایمان اور صبر و استقامت پر رشک کیا کرتے تھے. یہ خباب وہی تو تھے جو عہد فاروقی میں ایک دن امیر المومنین سے ملنے گئے تو فاروق اعظم نے ازراہ تعظیم انہیں اپنے گدے پر بٹھایا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا خباب کے علاوہ صرف ایک شخص اور ہے جو اس گدے پر بیٹھنے کا مستحق ہے. حضرت خباب نے پوچھا امیر المومنین وہ کون شخص ہے؟ فرمایا بلال بن رباح. انہوں نے عرض کیا امیر المومنین بلال کا استحقاق میرے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ مشرکین میں سے کئی ان کے مددگار بھی تھے جن کے ذریعے اللہ انہیں بچا لیتا، لیکن میرا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا. پھر انہوں نے اپنے دلدوز مصائب کی تفصیل بتائی تو فاروق اعظم اور دوسرے حاضرین مجلس کی آنکھیں نم ہو گئیں. یہی خباب آج منو مٹی کے نیچے آسودہ خواب تھے اور حیدر کرار ان کی خبر کے پاس غم و اندوہ کا پیکر بنے کھڑے تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر حضرت خباب کے فضائل و مناقب اور مغفرت کی دعائیں. اللہ اللہ، فاروق و حیدر جیسے عظیم انسان جس مرد مومن کے فضائل کے معترف اور مدعا ہوں، اس کے علو و مرتب کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سیدنا ابو عبداللہ خباب بن ارد قبیلہ بنو تمیم کے چشم و چراغ تھے. اگرچہ بعض روایتوں میں انہیں خزائی بتایا گیا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ تمیمی تھے. معلوم نہیں زمانہ جاہلیت میں ان کے خاندان پر کیا افتاد پڑی کہ غلام بنا کر مکہ میں فروخت کیے گئے. ان کے آقا کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق ان کو عتبہ بن غزوان نے خریدا تھا اور دوسری روایت کے مطابق وہ ام انمار بنت سبا الخزائیہ کے غلام تھے. ہماری تحقیق کے مطابق دوسری روایت صحیح ہے. عتبہ بن غزوان کے غلام کا نام بلا شبہ خباب تھا، لیکن وہ ایک دوسرے شخص تھے. ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور وہ 17 ہجری میں واصل بحق ہوئے.
اس کے برعکس حضرت خباب بن ارت کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور وہ 37 ہجری میں فوت ہوئے۔ دونوں جلیل القدر صحابی تھے اور سرور عالم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک تھے، اس لیے بعض ارباب سیر حضرت خباب بن ارت اور حضرت خباب مولائے عتبہ بن غزوان میں تفریق نہ کر سکے اور انہیں ایک ہی شخصیت سمجھ لیا۔ مکہ پہنچ کر حضرت خباب بن ارت نے آہنگری کا پیشہ اختیار کیا اور تلواریں بنا بنا کر فروخت کرنے لگے۔ اس طرح انہیں معقول آمدنی ہو جاتی تھی اور بڑے مزے سے زندگی گزار رہے تھے۔ اسی زمانے میں ان کے کانوں میں کسی ذریعے سے دعوت توحید کی آواز پڑی۔ اس وقت تک صرف 5 سعید الفطرت ہستیوں نے اسلام قبول کیا تھا: حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو ذر غفاری۔ مکے کی فضا بہت پرآشوب تھی اور مشرکین کو اسلام کا نام سننا بھی گوارا نہ تھا۔ فی الحقیقت اس وقت اسلام قبول کرنا ہولناک مصائب کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور بڑے سے بڑا آدمی بھی لوائے توحید تھامنے پر مشرکین کی عطاف سے محفوظ نہ رہ سکتا تھا۔ خباب ایک غریب الوطن اور بے یار و مددگار غلام تھے، لیکن اللہ نے انہیں پاکیزہ فطرت اور شیر کا دل گردہ عطا کیا تھا۔ صدائے حق کانوں میں پڑتے ہی انہوں نے نتائج و عواقب سے بے پرواہ ہو کر اس پر لبیک کہنے میں ایک لمحہ بھی تامل نہ کیا، اور یوں وہ السابقون الاولون کی مقدس جماعت میں سادس اسلام یعنی چھٹے مسلمان کے عظیم رتبہ اور لقب سے مشرف ہوئے۔ حضرت خباب سے حالات کی سنگینی مخفی نہ تھی، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ایک دن کے لیے بھی اخفا میں نہ رکھا۔ جو ہی انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، کفار کی برق عطاب ان کی آستانِ عافیت پر کودنے لگی۔ انہوں نے بے کس خباب پر ایسے بےحمانہ مظالم ڈھائے کہ انسانیت اور شرافت سر پیٹ کر رہ گئی۔ وہ ان کے کپڑے اتروا کر دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے اور سینے پر بھاری پتھر کی سیل رکھ دیتے۔ کبھی انگاروں پر لٹا کر ایک خوی ہیکل آدمی ان کے سینے پر بیٹھ جاتا تاکہ کروٹ نہ بدل سکیں۔ خباب صبر و استقامت کے ساتھ ان انگاروں پر کباب ہوتے رہتے، حتیٰ کہ زخموں سے خون اور پیپ رس رس کر ان انگاروں کو ٹھنڈا کر دیتی۔ ایسے لرزہ خیز مظالم کے باوجود کیا مجال کہ ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش آئی ہو۔ اسی طرح ظلم سہتے سہتے کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک دن فریاد لے کر سرور کونین کی خدمت میں پہنچے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور اس وقت کعبے کی دیوار کے سائے میں ردائے مبارک سر کے نیچے رکھے ہوئے لیٹے تھے۔ خباب نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ پاک سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر حضور سنبھل کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، تم سے پہلے گزشتہ زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ ڈالا گیا، سوائے ہڈیوں اور پٹھوں کے کچھ نہ چھوڑا گیا۔ ایسی سختیوں نے بھی ان کا دین پر اعتقاد متزلزل نہیں کیا۔ ان کے سروں پر آرے چلائے گئے، چیر کر بیچ سے دور کر دیے گئے، تاہم دین کو نہ چھوڑا۔ اللہ اس دین کو ضرور کامیاب کرے گا اور تم دیکھ لو گے کہ اکیلا سوار ثنائے یمن سے حضرموت جائے گا اور سوائے اللہ عز و جل کے کسی سے نہیں ڈرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر حضرت خباب کا حوصلہ دوچند ہو گیا اور وہ خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت خباب کی آقا ام انمار بھی نہایت خسی القلب عورت تھی۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ حضرت خباب کو قبول اسلام کی سزا میں کبھی لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتی اور کبھی تپتے ہوئے لوہے سے ان کا سر داغا کرتی تھی۔ رحمت عالم ام انمار کے مظالم کا حال سنتے تو حد درجہ ملول ہوتے اور خباب کی دلجوئی فرماتے۔ اس بدبخت عورت کو جب حضور کی دلجوئی کا علم ہوتا تو وہ خباب پر اور شدت سے ظلم ڈھانا شروع کر دیتی۔ جب اس کی ستمرانیوں کی کوئی حد و نہایت ہی نہ رہی تو حضرت خباب نے سرور عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے نجات دے دے۔ حضور نے دعا فرمائی، الہی خباب کی مدد کر۔ علامہ ابن سیر نے لکھا ہے کہ حضور کی دعا کے بعد
انمار کے سر میں ایسا شدید درد شروع ہو گیا جو کسی طریقے سے کم ہونے میں نہ آتا تھا اور وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ جب تک لوہے سے تمہارا سر نہیں داغا جائے گا اس درد میں کمی نہ ہوگی۔ انمار شدت کرب سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے حضرت خباب ہی کو یہ کام تفویض کیا کہ وہ گرم لوہے سے اس کا سر داغیں۔ چنانچہ جو گرم لوہا حضرت خباب پر استعمال ہوتا تھا وہی اس پر استعمال ہوا، لیکن اس علاج کے باوجود اسے کوئی فائدہ نہ ہوا اور چند دنوں کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر نہنگ اجل کا لقمہ بن گئی۔ مشرکین نے حضرت خباب کو جسمانی ایذائیں دینے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ انہیں مالی نقصان پہنچانے کے لیے عہد شکنی سے بھی دریغ نہ کیا۔ مشہور مشرک عاص بن وائل کو حضرت خباب کا کچھ قرض دینا تھا۔ یہ جب تقاضا کرتے تو وہ کہتا، جب تک تم محمد کا دین ترک نہ کرو گے ایک کوڑی بھی نہ دوں گا۔ خباب فرماتے، جب تک تم دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں نہ آؤ گے میں محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ عاص کہتا، تو پھر انتظار کرو، جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا اور اپنے مال اور اولاد پر متصرف ہوں گا تو تمہارا قرضہ چکا دوں گا۔ عاص کا یہ کہنا مسلمانوں کے عقیدہ نشر و حشر اور ایمان بالآخرت پر ایک طرح کی تعریف تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس واقعے پر قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ مریم کی آیت نمبر 14۔ اے محمد، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہا کہ قیامت میں بھی مجھے مال اور اولاد دی جائے گی؟ کیا اس شخص کو غیب کا علم ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم اس کا یہ کہنا بھی لکھے لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب میں ڈھیل دیتے چلے جائیں گے، اور جو کچھ یہ کہتا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے اور یہ تنہا ہمارے سامنے لایا جائے گا۔ مظلوم خباب سال ہا سال تک مصائب و آلام کی چکی میں پستے رہے تاں کہ ہجرت کا حکم نازل ہوا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ انہوں نے ایذاؤں کے ڈر سے ہجرت نہ کی تھی بلکہ ان کے پیش نظر محض رضائے الہی کا حصول تھا۔ مسند احمد بن حنبل میں خود حضرت خباب سے روایت ہے کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی تھی۔ علامہ ابن اسیر صاحب اسد الغابہ کا بیان ہے کہ مدینے میں حضور نے خباب اور خراش بن سما کے غلام تمیم کے درمیان مواخات کرا دی، لیکن مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق ان کی مواخات خیبر بن اتیق سے ہوئی تھی۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت خباب سرور کائنات کی رفاقت میں شروع سے لے کر آخر تک تمام غزوات میں نہایت پامردی سے شریک ہوئے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو حضرت خباب بعض اوقات بہت رویا کرتے تھے اور فرماتے، ہم نے رضائے الہی کی خاطر رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی اور ہمارا اجر اللہ کے ذمہ رہا۔ پھر ہم میں سے بعض تو ایسے تھے کہ مر گئے اور دنیا میں اجر کا کچھ بھی پھل نہ کھایا، لیکن بعض کا پھل پک گیا اور وہ اسے توڑ کر کھا رہے ہیں۔ مصعب نے احد میں شہادت پائی تو ان کو کفنانے کے لیے ایک چھوٹی سی چادر کے سوا ہمارے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ اس چادر سے ان کا سر ڈھانکتے تو ان کے پاؤں ننگے رہ جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ آخر حضور کے حکم کے مطابق ہم نے ان کا سر چادر سے ڈھانکا اور پاؤں پر اذخر یعنی ایک قسم کی گھاس ڈال دی۔ آج یہ حال ہے کہ اللہ کا فضل ہم پر بارش کی طرح برس رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مصائب کا بدلہ ہمیں کہیں دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا۔ متعدد روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خباب نے آخری عمر میں کوفہ میں اقامت اختیار کر لی تھی۔ وہیں 37 ہجری میں شدید بیمار ہوئے۔ پیٹ کی کوئی تکلیف تھی جس کے علاج کے لیے پیٹ کو 7 جگہ سے داغا گیا اور اس سے انہیں بہت تکلیف ہوئی، اور فرمایا اگر حضور نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کی دعا کرتا۔ اسی نازک حالت میں کچھ لوگ عیادت کے لیے آئے اور اثناء گفتگو میں کہا، ابو عبداللہ خوش ہو جائیے کہ دنیا چھوڑنے کے بعد حوض کوثر پر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے۔ یہ سن کر ان پر گریہ طاری ہو گیا اور فرمایا، واللہ میں موت سے نہیں گھبراتا۔ تم نے ان ساتھیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی اجر نہیں پایا، آخرت میں انہوں نے یقیناً اجر پا لیا ہوگا، لیکن ہم ان کے بعد رہے
اور دنیا کی نعمتوں سے اس قدر حصہ پایا کہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے اعمال کے ثواب ہی میں نہ محسوب ہو جائے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے سامنے کفن لایا گیا تو اشکبار ہو کر بڑی حسرت سے فرمایا، یہ تو پورا کفن ہے، افسوس کہ حمزہ کو ایک چھوٹی سی چادر میں کفنایا گیا جو ان کے سارے بدن کو نہیں ڈھانک سکتی تھی۔ پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا اور سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے۔ آخر ہم نے ان کے پاؤں کو اذخر سے ڈھانک کر کفن پورا کیا۔ پھر انہوں نے وصیت کی کہ اہل کوفہ کے معمول کے مطابق مجھے شہر کے اندر دفن نہ کرنا، بلکہ میری خبر شہر کے باہر کھلے میدان میں بنانا۔ اس وصیت کے بعد انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ وصیت کے مطابق تدفین شہر کے باہر ہوئی۔ اس کے بعد اہل کوفہ نے بھی اپنے مردے ان کی خبر کے قریب دفن کرنے شروع کر دیے۔ مستدرک کے حاکم کی روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کی تدفین سے پہلے صفین سے کوفہ پہنچ گئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، لیکن ابن اسیر کا بیان ہے کہ حضرت علی خباب کی وفات کے کئی دن بعد کوفہ پہنچے اور ان کی خبر کے پاس کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کی۔ وفات کے وقت حضرت خباب کی عمر 72 برس کے لگ بھگ تھی۔ سیدنا حضرت خباب بن ارد کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا تھا جن کے نام بلا شبہ کشاں اسلام کی فہرست میں بہت نمایاں ہیں۔ وہ انتہائی سخت اور صبر آزما حالات میں اسلام کی نعمتیں بے زوال سے مشرف ہوئے اور پھر دنیا کی کوئی سختی اور مصیبت انہیں راہ حق سے نہ ہٹا سکی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بالکل ابتدائی زمانے میں قرآن پڑھ لیا تھا۔ کچھ راویوں نے حضرت عمر کے قبول اسلام کے واقعے میں ان کا نام واضح طور پر لیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جس زمانے میں سرور عالم نے اپنے 39 جان نثاروں کے ساتھ حضرت ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے، حضرت خباب، حضرت سعید بن زید اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ کے گھر انہیں قرآن پڑھانے جایا کرتے تھے۔ اپنے قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر بہن اور بہنوئی کی تنبیہ کے لیے ان کے گھر پہنچے تو خباب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ تو ایک کوٹری میں چھپ گئے اور حضرت عمر بہن اور بہنوئی سے الجھنے لگے۔ جب وہ زخمی ہو گئے تو حضرت عمر نرم پڑ گئے اور ان سے قرآن سنانے کے لیے کہا۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی چند ہی آیات پڑھی تھیں کہ حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور انہوں نے کہا، مجھے محمد کی خدمت میں لے چلو۔ عین اس موقع پر حضرت خباب کوٹری سے باہر آئے اور جوش مسرت میں کہا، اے عمر، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، کل شب پنجشنبہ میں حضور نے دعا مانگی تھی کہ الہی عمر اور ابو جہل میں جو تجھے پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ ارقم میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اور دوسرے تمام صحابہ کرام حضرت خباب کی بے حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں خباب ان کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں اپنی جائے نشست پر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت خباب سے اپنی داستان مصائب سنانے کی فرمائش کی۔ حضرت خباب نے حضرت عمر کو کپڑا اٹھا کر اپنی پشت دکھائی تو وہ حیران رہ گئے۔ ساری پشت اس طرح سفید تھی جیسے کسی مبروس کی جلد ہوتی ہے۔ خباب نے فرمایا، امیر المومنین، آگ دہکا کر مجھے اس پر لٹا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ میری پشت کی چربی اس کو بجھا دیتی تھی۔ حضرت خباب اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک رات حضرت خباب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہوئی تو خباب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج رات آپ نے جیسی نماز پڑھی اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی۔ حضور نے فرمایا، یہ بیم و رجا کی نماز تھی۔ میں نے بارگاہ رب العزت میں اپنی امت کے لیے 3 چیزوں کی دعا مانگی تھی، جن میں سے 2 چیزیں تو منظور کر لی گئیں اور تیسری قبول نہیں ہوئی۔ جو دعائیں قبول ہوئیں وہ یہ تھی کہ اللہ دشمنوں کو مجھ پر غلبہ نہ دے اور اللہ میری امت کو کسی ایسے عذاب میں ہلاک نہ کرے جس سے گزشتہ امتیں ہلاک ہوئی تھیں۔ علامہ ابن ایسر کہتے ہیں کہ حضرت خباب باہمہ جلالت، قدر بے حد منکسر المزاج تھے۔
ایک مرتبہ وہ بہت سے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ان اصحاب نے حضرت خباب سے درخواست کی کہ آپ ہمیں کسی بات کا حکم کریں تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ انہوں نے فرمایا، میں کون ہوں جو کسی بات کا حکم کروں؟ ممکن ہے کہ میں لوگوں کو کسی بات کا حکم کروں اور خود اس پر عمل نہ کرتا ہوں۔ حضرت خباب سے 33 حدیثیں مروی ہیں، ان میں 2 متفق علیہ، 2 میں بخاری اور 1 میں مسلم منفرد ہیں۔ ان سے روایت کرنے والوں میں ان کے فرزند عبداللہ کے علاوہ حضرت ابو امامہ باہلی، قیس بن ابی حازم، مسروق بن اجدع، علقمہ بن قیس اور امام شعبی جیسے اکابر امت شامل ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔